بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 614 ہے، اور آج سے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو احادیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ولادت سے، گود سے، یعنی گویا آمینہ کی گود سے، اور رب ذوالجلال کی آغوش تک ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، محبت میں ڈوب کر، عقیدت میں ڈوب کر ہمیں ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، سننا ہے، سیرت رسول کو سننا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی حدیثیں سیرت کے ان مختلف مراحل کو پیش کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت۔ روایت سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادة الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ ویوما بعثت او انزل علی فیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ روایت مسلم کی ہے، کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے۔ حاضرین و ناظرین، ہم آج کی اس حدیث مبارکہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر وصال تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے مختلف روشن پہلو اور ایمان افروز مراحل کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اپنی زندگی کو آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق ڈھالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے لے کر بچپن، لڑکپن، ایام شباب، نبوت سے پہلے کی پاکیزہ زندگی، بعثت، دعوت توحید، مکی دور کی آزمائشیں، ہجرت مدینہ، مدنی زندگی، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت، دشمنوں کے ساتھ معاملہ، جہاد، فتح مکہ، حجۃ الوداع، اور آخر کار وصال مبارک تک ہر مرحلے کو ہم احادیث کی روشنی میں بے شمار اسباق کے ساتھ پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عظیم داعی ہی نہیں بلکہ بہترین انسان، بہترین معلم، بہترین قائد، بہترین شوہر، بہترین والد، بہترین پڑوسی، بہترین دوست، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بہترین محبوب اور اس کے آخری محبوب رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی نے قرآن مجید کی تعلیمات کو عملی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے سیرت رسول کا مطالعہ صرف تاریخ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے، ان سے محبت بڑھانے اور اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ اس سلسلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال، افعال، عادات، اخلاق، عبادات اور زندگی کے مختلف حالات
کی مستند تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ آئیے اس مبارک سلسلے کا آغاز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے مختلف مراحل کو سمجھنے اور ان سے عملی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ حدیث مبارکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے ہے۔ اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیر کے دن کی خصوصیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت فی، میری پیدائش۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ولادت کو اس روزے کی ایک وجہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے عظیم رحمت کا آغاز تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو شرک، جہالت، ظلم اور اخلاقی گراوٹ کے اندھیروں میں ہدایت کا چراغ روشن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے انسانوں کو توحید، ایمان، عبادت، عدل و انصاف، اخلاق اور پاکیزہ زندگی کا راستہ عطا فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو اپنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے وصال مبارک تک کے مختلف مراحل کو احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، تاکہ ہر مرحلے سے محبت بھی بڑھے، معرفت بھی حاصل ہو، عمل کی ترغیب بھی ملے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔